السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمد للہ۔ آپ کیسی ہیں رضوانہ جی؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ توبہ آیت نمبر 42 سے ہم تفسیر شروع کریں گے۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور تیرے پیچھے ہو لیتے ہیں، لیکن ان پر تو دور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو اللہ کی قسمیں کھانے لگیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو آیات چل رہی ہیں جنگ تبوک کے حوالے سے ہے نا، تو یہاں پر مطلب آیت 42 سے آنورڈز جو ہے کچھ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے منافق جو ہیں وہ اس جنگ تبوک کے سفر میں نہ نکلے تھے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے جب ایک تمہید سی باندھی تھی جنگ تبوک جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس میں مختلف گروہوں کا ذکر آئے گا، تو ان میں سے آگے جو ہے یہاں آنورڈز 42 آنورڈز جو ہے منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منافق جو ہے وہ گڈ ٹائم مسلمز ہوتے ہیں، اچھے وقتوں کے مسلمان۔ جب تک راستہ آسان ہوتا ہے and the going is easy، فوری فائدہ مل رہا ہوتا ہے، دین پر عمل کرنے سے اگر نقد فائدہ ہاتھ آ رہا ہوتا ہے تو یہ فوراً عمل کر لیتے ہیں۔ دین کا کوئی عمل اگر نفس پر گرا نہیں گزرتا اور معاشرے میں قابل قبول بھی ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ سوشلی ایکسیپٹیبل بھی ہو، تو یہ فوراً اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اگر دین پر عمل کرنے سے مال و دولت، رشتہ داریوں پر ضرب نہیں پڑتی تو یہ خوشی سے نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، لیکن جیسے ہی آزمائش کی گھڑی آئی اور ان کو دنیاوی طور پر کوئی نقصان ہوتا نظر آتا ہے تو اس کام سے بہانہ بنا کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ فرار کا دروازہ ہمیشہ بہانہ بازی ہوتا ہے، کوئی بھی بہانہ تراش لو اور اسکیپ روٹ مل جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری مجبوریاں بہت ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم پر تو یہ کام فرض ہی نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہوتی تو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تو کسی کو شوق نہیں ہوتا، یہی ہوتی ہے نا، یہی سارے بہانے ہوتے ہیں۔ تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی معذوری، کوئی مجبوری بتا کر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پھر ہم نے بڑی عقل مندی سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جب کامیابی بالکل ہی قریب ہو، جس کو کہتے ہیں نا کہ ود ان ہینڈ اسپین، ود ان ریچ ہو، تو محنت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کامیابی کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہ آ رہے ہوں، پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں اس کا دور دور تک کوئی
कामयाबी का सिरा ही ना मिल रहा हो, पता ही नहीं कामयाब होंगे भी या नहीं होंगे, तो ऐसे में सिवाय ईमानी कुव्वत के कोई और ड्राइविंग फोर्स हो नहीं सकती, कोई और मोटिवेटिंग मोटिवेटिंग फैक्टर हो नहीं सकता, कोई और जज्बा मुहर्रिका हो नहीं सकता। सिर्फ ईमानी कुव्वत है जो इंसान को गेट थ्रू करती है। ऐसी मेहनत सिर्फ वो मोमिन कर सकता है कि जो सिर्फ अल्लाह की खातिर कर रहा हो, जिसके पेश नजर लिल्लाहियत हो, जिसे अल्लाह से सिला मिलने की उम्मीद होती है, वो कर जाता है। और जो दुनिया से सिले का उम्मीदवार होता है वो पीछे रह जाता है, ये कहकर के इट्स इम्पॉसिबल। तो मुनाफिक दुनियावी कामयाबी का तलबगार होता है। अब तबूक के सफर में तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, कामयाबी का तो दूर दूर तक कोई इम्तिहान ही नहीं था, इम्कान ही नहीं था। लिहाजा अब वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहाने बनाने लगे। अपने तौर पर तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि इतनी बड़ी हैसल, इतनी तगोदो से अपने आप को बचा लिया। और फर्क भी क्या पड़ता है, जिहाद पर ना निकले तो नमाज तो वो पढ़ ही रहे थे, रोजे भी वो रख रहे थे, क्या ये काफी नहीं है? तो बज़ाहिर तो ये अपने आप को बचा रहे थे, दीन और दुनिया में एक खूबसूरत सो कॉल्ड बैलेंस कायम करके। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है कि युहलिकूना अनफुसहुम, वो अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं। अपने आरामदेह घर छोड़कर शिद्दत की गर्मी में निकलने का दिल ना चाहा। वजह क्या थी, क्यों नहीं निकलने का दिल चाहा? याद है हमने सूरह तौबा में ही पहले पढ़ा था कुछ मोहब्बतों के नाम, उसी में आए थे ना, मसाकिनु तरदौनहा, वो घर जो तुम्हें बहुत पसंद है। घरों की आराइश आसाइश यही थी ना जो उनको निकलने नहीं दे रही थी, जो उनके कदमों की बेड़ियां बन गई। वेल डेकोरेटेड, वेल फर्निश्ड घर, मसाकिनु तरदौनहा, घर जो तुमको खुश कर देते हैं, वो तुम्हें इतने पसंद है। माल और तिजारत का नुकसान और घाटा करके कौन दीन के पीछे ख्वार हो? यही आजकल की सो कॉल्ड रैशनल थॉट है, सोच है। लिहाजा वो ना निकले। तो जो सूरह तौबा आयत नंबर 24 में जो बताई हुई मोहब्बतें थी, याद है वो 8 मोहब्बतें और उसके अगेंस्ट 3 मोहब्बतें। तो सूरह तौबा की जो ये आयत 24 में बताई हुई मोहब्बतें कैसे फितने ये जो मोहब्बतें थी, उन्हीं मोहब्बतों के फितने में ये मुनाफिक गिरफ्तार हो गए, जो वो 8 मोहब्बतें गिनवाई गई थी। 3 मोहब्बतें जो दूसरी तरफ थी वो कौन सी थी? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, और उनके रास्ते में जिहाद, जिहाद फी सबिलिल्लाह, ये 3 मोहब्बतें थी, है ना? तो ये 3 मोहब्बतें हावी आनी होनी चाहिए बाकी 8 मोहब्बतों पर, बट इट्स वाइस द वर्सा। तो ये मुनाफिक जो हैं उन 8 मोहब्बतों के फितने में गिरफ्तार हो गए। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेते तो जन्नत की जिंदगी पाते। सूरह अनफाल में आया ना, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जवाब दो अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का, जब वो तुमको पुकारे ताकि तुमको जिंदगी दें। तो अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहना वो जिंदगी हासिल करने के मुतरादिफ है। एंड जस्ट द ऑपोजिट, उनकी पुकार पर लब्बैक ना कहना अपने आप को हलाकत में डालने जैसा है। तो मुनाफिक एक तो बहानेबाज थे, और दूसरा बुजदिली की वजह से झूठ भी बहुत बोलते थे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जानता है कि वो झूठे हैं।
वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकादिबून। अब हर दफा बहाने बनाकर और झूठ बोलकर ये मशहूर हो गए थे कि ये तो है ही ऐसे। तो इस ख्याल को रद्द करने के लिए और अपने बहानों को ऑथेंटिकेट यानी सच साबित करने के लिए वो अल्लाह की कस्में खाते थे। हदीस में जो मुनाफिक की चार निशानियां बताई गई हैं वो क्या हैं बताइए। झूठ वादा बोलता करे है, तो पूरा ना। झूठ वा, बोलता है, वादा खिलाफी अपने करता है। वादे पे कायम नहीं रहता। बा- चलिए नाज़रीन आप बता दीजिए। और झूठ बोलता है और हम्म। वो अपने वादे पे कायम नहीं रहता। और चार जब निश बात करता है जब बात करता है गालियां देता है, गाली गलौज और अमानत में खयानत करता है। हम्म। अमानत में खयानत करता है। जी। तो मुनाफिक की जो चार अलामात बताई गई हैं हदीस में वो क्या हैं कि जब बोलता है झूठ बोलता है, दूसरा वादा खिलाफी करता है, तीसरा अमानत में खयानत करता है, चौथा गुस्से में आ जाए तो आपे से बाहर हो जाता है, गालम गलोच करने लगता है ना। तो याद रखें कि जो शख्स बहुत ज्यादा कस्में खाता है ना, समझ लीजिए कि वो झूठा है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि लोग मेरी बात का एतबार ही नहीं करेंगे, इसलिए अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए वो फिर कस्मों का सहारा लेता है। हम्म। आयत 43, यहाँ पे जो आयत 42 में जो है लौकान अरदन करीबन, अगर होता माल करीब का। अब अरदन माल के लिए भी आ जाता है, सामान के लिए भी, नफे के लिए भी, फायदे के लिए भी। ठीक है। आयत 43। अल्लाह आपको माफ फरमा दे, आपने उन्हें क्यों इजाजत दे दी बगैर इसके कि तेरे सामने सच्चे लोग खुल जाएं और तू झूठे लोगों को भी जान ले। अब होता यह था कि जब ये मुनाफिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और तरह तरह के बहाने एक्सक्यूजेस बनाते थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को फेस वैल्यू पर ले लेते थे। ठीक है। यानी जो कह रहे हैं सच ही कह रहे होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते अच्छा ठीक है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई बामुरवत इंसान थे, बहुत ज्यादा लिहाज करते थे। एक आम इंसान के सामने, मतलब एक बामुरवत इंसान के सामने अगर कोई आकर अपनी कहानी सुनाए तो क्या कहेगा? वो कहेगा ठीक ही होगी, है ना। ये तो नहीं कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो फिर आप सल्लम तो कोई आम इंसान ना थे ना। लिहाजा जो बहाने मुनाफिक बनाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सच समझकर, उन्हें जेन्युइन समझकर कबूल कर लेते, उन्हें रुखसत दे देते, उन्हें एक्सक्यूज कर देते। तो यहाँ पर आयत 43 में अल्लाह ताला बड़े ही प्यारे अंदाज में फरमा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आपको माफ करे, या अल्लाह ने आपको माफ फरमा दिया, अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम। यानी अल्लाह आपकी नरमी नरमी पर नाराज नहीं हो रहा, लेकिन बताना ये मकसूद है कि यहाँ नरमी की जरूरत ही नहीं है। पिछले क्लासेस में हमने बात की थी कि इस्लाम में ना तो जंग अच्छी है और ना सुलह अच्छी है। इस्लाम का मोटो क्या है? इस्लाम का मकसद क्या है? कि बस अल्लाह का कलमा बुलंद होना चाहिए। ये है मकसूद, ये मकसद होना चाहिए कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, अल्लाह की बात सबसे आला हो, अल्लाह का निज़ाम नाफिज हो। दैट इज इट। अब वो जंग से होता है, वो सुलह से होता है, गेट इट डन। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह तबलीग के लिए या लोगों के साथ मामलात करने में ये ज़रूरी नहीं है कि नरमी ही बरतनी चाहिए।
یا سختی ہی برتنی چاہیے؟ نہیں، جیسا موقع ہو ویسا معاملہ کرنا چاہیے، نرمی کے وقت نرمی اور سختی کے وقت سختی کرنی چاہیے۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ منافقوں پر اس وقت نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اسی طرح ان کے بہانے قبول فرماتے رہیں گے، ان کے جھوٹ کا پول نہ کھولیں گے، تو پھر یہ تو اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے، یہ تو اور زیادہ بے باک ہو جائیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو رسول نے ہی معاف کر دیا، ہمیں تو رسول نے ہی رخصت دے دی، ہمیں تو رسول نے ہی ایکسکیوز کر دیا، تو اب ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 46 بات کر رہے تھے نا؟ مجھے بتائیے کہاں آخری بات آپ لوگوں نے کیا سنی؟ ارادے اور عمل کی بات کر رہے تھے نا ہم، کہ کسی بھی کام کے السلام انجام علیکم۔ کے لیے السلام علیکم۔ انسان کا اپنا ارادہ اور اللہ کی اجازت درکار ہوتی۔ جی طیبہ بتائیے۔ جی جی، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی، آپ نے ارادہ بولا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر میرا نہیں مسئلہ ہو گیا تھا کچھ تھوڑا سا، اچھا ارادہ بس ارادہ ہی میں نے کہا۔ جی جی، پھر صحیح، جزاک اللہ۔ انسان کا اپنا ارادہ اور اللہ کی اجازت، جب یہ دونوں باتیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ کام انجام پا جاتا ہے، چاہے اچھا کام ہو، چاہے برا کام ہو، چاہے نیکی کا کام ہو، چاہے بدی کا کام ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں نے سن لیا تھا یا اس سے آگے بھی گئے تھے؟ جی سن لیا تھا یہاں تک۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ اگر آپ نے آج ارادہ کیا تھا اس کلاس میں آنے کا، اب اللہ کی اجازت ہوئی تو آپ سب یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی تو آپ کا جو ارادہ تھا وہ پورا نہ ہوتا۔ اسی طرح ابو جہل نے ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا، لیکن پہنچا نہ سکا۔ تو انسانوں کے جو اعمال کا اجر ہے وہ ارادے کے بنیاد پر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے کام کا ارادہ کیا اور اللہ کی اجازت نہ تھی تو وہ کام تو نہ ہوا، لیکن ارادہ کرنے پر اجر ملے گا۔ جو آپ نے نیت کی تھی نا، اور وہ اگر نیت خالص تھی، خالص یعنی اونلی فار اللہ، کوئی دکھاوا اس میں شامل نہیں تھا، تو پھر اس پر اجر ملے گا آپ کو۔ اب برے کام کا ارادہ کیا اور اللہ کی اجازت ہوئی تو وہ برا کام انجام پا جائے گا، لیکن جیسے ابو جہل کی ہم بات کر رہے تھے، اپنے برے ارادے میں کامیاب نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکا کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملی۔ تو اب ابو جہل کو جو عذاب ہوگا وہ اس کے برے ارادے کی بنیاد پر ہوگا۔ جو چیز اس کے اختیار میں تھی، جو چیز اس کے بس میں تھی، and that was right of choice، ارادے کا اختیار، اس ارادے کے اختیار نے ہی تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جو اللہ نے سوچ کی آزادی دی ہوئی ہے ہمیں، تو جو ارادے کا اختیار، جو رائٹ آف چوائس دیا ہے، اس کا اس نے غلط استعمال کیا نا۔ اسی ارادے کے اختیار کے استعمال پر گناہ اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ عمل تو اس کے بعد کی چیز ہے۔ یو گیٹ اٹ؟ عمل تو اس کے بعد آتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا ایک لفظ بولنے کا، اب اگر اللہ کی اجازت ہوگی تو میں یہ لفظ بول پاؤں گی، ورنہ نہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ، یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ اگر ان منافقوں کی نیت ہوتی، ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، اور پھر عین نکلتے وقت کوئی ایمرجنسی آ جاتی اور نہ نکل پاتے، تو کم از کم تیاری تو کر کے رکھی ہوتی نا، سامان تو تیار کر کے رکھا ہوتا نا۔
तबूक के सफर पर निकलने का, है ना। मुनाफिकों के बहाने क्या होते थे? बच्चा बीमार हो गया, बेगम बीमार हो गई, अम्मा को फालिज का अटैक हो गया। अब ये सारी जेन्युइन एक्सक्यूजेस भी हो सकती है ना, कि वाकई में ऐसा ही हुआ हो, लेकिन फिर सारी तैयारी तो मुकम्मल होनी चाहिए थी ना। फिर तो ये रुख्सत दिए जाने के काबिल होते कि हाँ, एक्सक्यूज समझ में आती है कि बनती भी है। भाई, आपने आज इरादा किया कि मैंने तफसीर की क्लास अटेंड करनी है, अब उसी हिसाब से आपने टाइम मैनेज किया होगा ना अपना। लेकिन समहाउ 11th आवर पे कोई ऐसी चीज हो गई कि आप क्लास नहीं अटेंड कर सकी, लेकिन आपने टाइम तो मैनेज किया था ना, तैयारी तो आपकी थी ना। तो वही बात यहाँ की जा रही है कि अगर ये तैयारी करते, इरादा बांधते, नीयत होती इनकी, तो तैयारी करते। और फिर एंड टाइम पे अगर कोई मसला पेश आ जाता तो ठीक है, फिर एक्सक्यूज बनता भी है इनका कि इनको रुख्सत दी जाती। अब ये झूठ मूठ के बहाने बना रहे हैं क्योंकि पहले पहले इनका इरादा ही ना था। अब ये समझ रहे हैं कि ये बड़ी होशियारी से पीछे रह गए, निकल ना पाए, जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह ही की इजाजत ना थी। अल्लाह ही को इनका निकलना पसंद ना आया, अल्लाह ही को गवारा ना था इनका निकलना। ये क्या अल्लाह की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार को रिजेक्ट करेंगे? ये क्या अल्लाह और उसके रसूल की पुकार को डिस्कार्ड करेंगे? ये तो खुद अल्लाह के यहाँ मरदूद करार पाए हैं, ये तो खुद अल्लाह के यहाँ रिजेक्टेड है। इससे पता चलता है कि जो खुद नेकी कमाने का इरादा भी नहीं करता, तो फिर अल्लाह की तरफ से तौफीक भी नहीं मिलती। हम्म। तो अल्लाह ताला से नेक काम की तौफीक मांगते रहना चाहिए। इसीलिए बेजारी से उनसे कहा जा रहा है कि जाओ, पीछे रह जाने वालों के साथ तुम भी पीछे रह जाओ, गेट लॉस्ट, जरूरत ही नहीं तुम्हारी। इंबिआसहुम वलकिन करिह अल्लाहु इंबिआसहुम, बा आइन सा जिसका रूट वर्ड है, तो उनका उठना, उनका निकलना, उनका भेजना, इसी से लफ्ज बेसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बना है। फिर फसब्बतहुम, सब्बतहुम, सा बा पौ, इसका रूट वर्ड है किसी काम से रोक देना या पीछे छोड़ देना, बाज रखना। सा बा ता जो है, उसका उस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? कदम जमाना, स्टेडफास्टनेस, साबित कदमी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? सा बा पौ, किसी काम से रोक देना या पीछे छोड़ देना या बाज रखना। 47, आयत नंबर 47। अगर ये तुम में मिलकर निकलते तो भी तुम्हारे लिए सिवाय फसाद के और कोई चीज ना बढ़ाते, बल्कि तुम्हारे दरमियान खूब घोड़े दौड़ा देते और तुम में फितने डालने की तलाश में रहते। इनके मानने वाले खुद तुम में मौजूद हैं, अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। तो अल्लाह फरमाते कि इनका निकलना तुम्हें कोई फायदा ना देता, बल्कि उल्टा फितना फसाद ही फैलता, क्योंकि इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ना था ना। अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी जब भी किसी मुहिम पर निकलते, जब भी किसी गजवे में निकलते, तो फितना ही खड़ा कर देते थे। कभी हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्जाम लगा दिया, कभी मुहाजिर और अंसार को आपस में लड़वा दिया। तो हमेशा डिमोरलाइज करने वाले काम ही करते रहते थे, हिम्मत को पस्त करने वाले काम ही करते रहे हैं। इसलिए इनका ना निकलना ही बेहतर था मुसलमानों के हक में।
تو یہ جو آیت 47 ہے اس میں ہمارے لیے بھی سبق موجود ہے. بعض دفعہ ہم اپنا دل چھوٹا کر دیتے ہیں کہ فلاں ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، فلاں ہمارا کام نہیں بٹا رہا، ہمارے کام میں ہاتھ نہیں بٹا رہا. تو آپ کو کیا پتا کہ اس کا ساتھ نہ دینا آپ کے حق میں کتنا بہتر ہے. ہو سکتا ہے اگر وہ ساتھ ہوتا تو آپ کے کام کو خراب کر دیتا. یو نیور نو. اس کے اگر آپ کے ساتھی بننے میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ ضرور اس کو توفیق دے دیتا. تو یہاں تبوک کے سفر میں جو منافقین نہ نکلے تو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہی ثابت ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے کہ جو تمہارے درمیان شامل ہیں اور وہ انہی کے چٹے بٹے ہیں. یہی مضمون جو ہے پہلے سورہ نساء میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ بہت سے منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف جاسوسی کی خاطر آیا کرتے تھے. تو یہاں سچے سیدھے سادے پرخلوص مسلمانوں کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان سے ہوشیار رہنا، ان کی باتوں میں نہ آ جانا. ہر انسان کے اندر وہ باطنی بصیرت نہیں ہوتی، ایک ڈیپ انسائٹ ویژن نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے انسان کو گہرائی میں جا کر سمجھ سکے. تو سیدھے سادے مخلص مسلمان ان پکے منافقوں کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے. لہذا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے منافقوں سے دور رہیں. یہ بھی نا الا خبالا ولا اودوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. تو اودوا وہ سواریاں دوڑاتے یعنی کہ دوڑ دھوپ کرنا ہے نا، مطلب تمہارے خلاف چالیں چلنا، پروپیگنڈا کرنا، چغل خوری کرنا، فساد پھیلانا، دشمن سے مل کر تمہارے راز پہنچانا، تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا، یہ سب اس میں آتا ہے. اودوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. آیت 48. یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے. تو غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی جو ہے 300 آدمیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا. غزوہ احزاب اور غزوہ احزاب یا جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس میں عبداللہ بن ابی نے مشرکوں اور یہودیوں کی گٹھ جوڑ کروائی تھی مسلمانوں کے خلاف. غلبہ دین کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کر لی تھی، لیکن بہرحال اسلام کو تو غلبہ حاصل ہو کر رہا اور ان کی اپنی زندگیوں ہی میں فتح مکہ کا موقع پیش آیا. تو آگے کی جو آیت ہے اس میں ان کے مختلف بہانوں میں سے ایک اور بہانے کا ذکر ہے، آیت 49. ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرنے والی ہے. تو اس آیت کی شان نزول میں یہ بیان ہوا ہے، آیت 49 کی بات کر رہی ہوں میں، کہ ایک منافق جد بن قیس اس کا نام تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر روم کی طرف جا رہا ہے، اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رومی عورتیں جو ہے نا بہت حسین و جمیل ہوتی ہیں، تو میں تو بڑا حسن پرست ہوں اور عورتوں کے بارے میں تو مجھ سے بالکل صبر نہیں ہوتا، لہذا آپ مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیں اور جہاد پر جانے سے ایگزمپٹ کر دیں، یعنی میرا جہاد پر نہ جانے کا عذر قبول فرما لیں. ابھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس بات پر ہنسی آئے کہ مطلب ایسا کون کر سکتا ہے، ایسی سوچ کون رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات I hope you can see everyone all at once. Yeah, just do everything. Everyone? In any yoga, like what you're doing. Yeah, this one. I hope everyone can be fit in one screen. It will more Yeah, it will be more easy. going to each and one. Yeah. And I few meetings like I've did block in advance, and then our group has changed. Then everything will be I'm changed. fixing it, but they
you name it, they all start complaining. तो हो They'll सकता come है here कि and ये जो say, बहाना उन्होंने बनाया था, एक मुनाफिक था, उसने ये बहाना बनाया कि मैं तो बड़ा हुस्न परस्त हूँ और मुझसे जो है ना बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप मुझे जो है ना फितने में ना डालें। तो उस पर हमें शायद हंसी आए कि भाई ऐसा भी कोई सोच सकता है, ऐसे भी कोई बोल सकता है, लेकिन बाज औकात हम खुद भी ऐसे बहाने बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी से आप कहें कि भाई आप कुरान के मायना, कुरान के तफसीर, कुरान की तजवीद, कुरान की ग्रामर पर ध्यान दें, तो सामने से जवाब आता है कि भाई हम तो इतने गुनहगार हैं, आपकी तरह नेक थोड़ी हैं कि इन कामों की तौफीक मिले। ये क्या है? इसको कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज, बहाने का बहाना और ताने का ताना। अगली मर्तबा आप उनको कहते हुए झिझकेंगी, उनके कहने का मकसद है कि हम गुनहगार ही रहना चाहते हैं, हम गुनहगार ही भले हैं। तो ये कन्फेशन नहीं है, मतलब ये इकरार नहीं है, बल्कि इसरार है। हम्म? इरादे का इजहार है। मतलब बेवकूफी की इंतहा है कि खुद ही, इसको कहेंगे बेवकूफी या बेबाकी की इंतहा है कि खुद ही अपने खिलाफ गवाही लिखवा रहे हैं। अल्लाह तो लिख लेगा और पेश कर देगा कि देखो तुमने तो खुद ही कहा था कि हम बड़े गुनहगार हैं। तो उस वक्त क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे अल्लाह ताला से कि नो नो अल्लाह, आई डिडंट मीन दैट, मैं तो इस अंदाज में थोड़ी कह रही थी, मैं तो उसको समझाने के लिए, उसको ये करने के लिए कह रही थी। और ये व्हाट्सो एवर, ये जो बैठे हुए हैं हमारे, सूरह तौबा आयत नंबर 49 की हम बात कर रहे थे। जो भी इस तरह से कहता है कि हम तो बड़े गुनहगार हैं, आपकी तरह नेक थोड़ी हैं, तो अल्लाह ताला तो लिख लेगा कि ये कन्फेशन, ये जो इकरार नहीं बल्कि इसरार है, इरादे का इजहार है कि हम ऐसे ही अच्छे हैं, खुद अपने खिलाफ गवाही लिखवा रहे हैं। तो अल्लाह तो लिख लेगा और पेश कर देगा कि देखो तुमने खुद ही तो कहा था कि हम बड़े गुनहगार हैं। या फिर ये कि किसी नेकी के काम में मीम मेख निकालना, यानी अपने आप को बड़ा पारसा, अपना आपको बड़ा मुत्तकी साबित करना कि देखो मुझे इस नेकी में ये खास, मुझे नेकी में ये खामी, ये बुराई नजर आई, इसलिए मैंने इस नेकी, इसलिए मैं इस नेकी से दूर हो गई। वरना ऐसा ना हो कि नेकियों के चक्कर में गुनाह कर बैठूं। तो अल्लाह ताला तो फरमाता है यहाँ पे, अला फिल फितनती सकतू, ये तो फितने में गिर चुके हैं, ये तो फितने में गिर चुके हैं। कब गिर चुके? जब नेकी से फरार का इरादा फरमाया तभी ये तो फितने का शिकार हो गए थे। तो इससे पता चलता है कि बहाना बनाना खुद एक बहुत बड़ा फितना है। टू मेक लेम एक्सक्यूजेस इज इन इटसेल्फ बहुत बड़ा फितना। जब अल्लाह का हुक्म सामने आ गया तो फितना ये होगा कि इंसान अपने आप को चॉइस दे कि हुक्म मानूं या ना मानूं। जब अल्लाह का हुक्म सामने आ गया, फिर तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए, फिर तो बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? समय ना होता ना, हमने सुना, हमने मान लिया। लेकिन अगर ये फीलिंग आ रही है कि मानूं या ना मानूं, अपने आप को ऑप्शन दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि फितने में पड़ चुके हैं। काम करूं या ना करूं, तो फितने में तो पड़ चुके हैं। तो चॉइस तो है ही नहीं, हर हाल में करना है, भले चाहे नापसंद हो, नागवार गुजरे, व्हाट्सोएवर। अल्लाह ताला पूछ थोड़ी रहा है, हुक्म दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि निकलो अल्लाह की राह में, और जाहिदू फी सबीलिल्लाह, जिहाद करो अल्लाह की राह में।
ऑप्शन थोड़ी दे रहा है कि दिल चाहे तो जाओ, दिल चाहे तो ना जाओ। तो मोमिन के तकवा के बारे में भी यहाँ से पता चलता है। मोमिन तो नेकी के मौके की तरफ लपकता है, दौड़ता है कि कहीं हाथ से ना निकल जाए। मुनाफिक का तकवा ये होता है कि वो नेकी की जगह से दूर भागता है, घबराता है कि मैं कहीं नेकी ना करनी पड़ जाए। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे कि भाई मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, भाई वहां बैठना हो तो वहां बैठता हूँ तो फिर बाजमात नमाज पढ़नी ही पड़ती है मुझे, मैं तो उनसे दूर रहूंगा। तो ये क्या है? ये मुनाफिक जो नेकी के मौके से दूर भागता है। आयत नंबर 50। तुझे अगर कोई भलाई मिल जाए तो उन्हें बुरा लगता है, और तुझे कोई बुराई पहुंच जाए तो ये कहते हैं हमने तो अपना मामला पहले से ही दुरुस्त कर लिया था। फिर तो बड़े ही इतराते हुए लौटते हैं। अस्वाबा युसीबु, तुसिब का पहुंचे तुम्हें, तो अस्वाबा युसीबु इसका मतलब होता है निशाने पर तीर का ठीक जाके लगना, यानी ठीक निशाने पर तीर का आ लगना, वो होता है अस्वाबा युसीबु। ज्यादातर इस लफ्ज का इस्तेमाल ना बुरे हालात के लिए होता है, और इसी से लफ्ज उर्दू में जो हम कहते हैं ना मुसीबत, वो निकला है। लुग़वी माने क्या है? आ लगने वाली चीज, अब चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। लेकिन इस्तिलाही तौर पर ये लफ्ज बुरे हालात के लिए ही इस्तेमाल होता है। अस्वाबा युसीबु। मुनाफिकों को मुसलमानों की कामयाबी अच्छी ना लगती थी। क्यों? क्यों नहीं अच्छी लगती थी? क्योंकि उनके दिल में हसद था, बोझ था। हासिद कभी दूसरे का भला होते नहीं देख सकता ना। तो यहाँ मुनाफिकों का रवैया बताया गया है कि अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर तो ये सीना फुला कर इतरा इतरा कर फिरते हैं कि हम कितने अक्लमंद हैं, कितने होशियार हैं कि हम इस मुसीबत में पड़ गए हैं। हमने तो पहले ही इतना उल्लू सीधा कर लिया था, अपना ठीक कर लिया था हमने तो। हाँ? मुनाफिक कामयाबी का पुजारी होता है, ये जिसको कहते हैं ना चढ़ते सूरज का पुजारी होता है। जबकि मोमिन का माबूद तो अल्लाह होता है। मोमिन तो अल्लाह पूजा करता है ना, अल्लाह की इबादत करता है। कामयाबी अगर दुनिया में मिल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना आखिरत की कामयाबी तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। से ये यकीन होता है। तो कहा ना कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहना, और हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो ये तो हकीकत है कि जो मुजाहिद बन गया। इनको भी पूछ ले। डॉक्टर साहब आपकी आवाज इनको भी कट पूछ। कर आ रही है। सबके पास आवाज प्रॉब्लम हो रही नहीं, हमें सही आ रही है गाना। है? हाँ जी, माइक सबके बंद हो जाएंगे तो अभी दिक्कत कभी हो हो रही रही है। है। सिग्नल्स वगैरह चेक कर लें, कनेक्शन देख लें सही है। अब सही है शबाना? आपकी आवाज तो सही है, लेकिन बीच में जैसे माइक खुला होता है ना, तो इको हाँ, आ रही उसकी वजह है। से डिस्टरबेंस हो डिस्टर्ब जाता है तो इको हो जाती है। ऑफ एंड ऑन किसी किसी इको का ऊपर माइक आ खुलने, जाती अपनी माइक का ख्याल रखें। तो एक क्लास का टेम्पो भी ब्रेक होता है और लोगों तक आवाज भी जो है वो सही नहीं पहुंच रही होती है। तो ये तो हकीकत है कि जो मुजाहिद बन गया वो हर हाल में कामयाब ही ठहरा। अब आगे की आयत में जो ना इसी बात को समझाया जा रहा है कि मुसलमानों तुम मुनाफिकों को क्या जवाब दोगे। आयत 51। तो
تو کہہ دے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں فرمایا ہے کہ یہ مت سوچو کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہو اس لیے نقصان اٹھانا پڑا، نہیں۔ اگر اللہ نے نقصان لکھ دیا ہے تو پھر گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی سٹاک مارکیٹ نیچے آ جائے گی اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جی، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی چوری ہو جائے گی، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی ڈاکہ پڑ جائے گا، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی بینکرپٹ ہو جاؤ گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے گا تو ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر اللہ نے آپ کی نصیب میں نقصان لکھا ہوا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ جی، نصیب کا لکھا تو پورا ہو کر ہی رہے گا نا۔ پھر جو خیر، جو بھلائی نصیب میں ہوگی وہ بھی کہیں نہیں جائے گی، مل کر ہی رہے گی۔ یہ جو آیت 51 میں جو ہے نا، لن یصیبنا، لن لن کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ لفظ ڈال کر آیت میں وزن یا زور یہ کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا گیا ہے کہ ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں مگر جو لکھ دیا گیا ہے اللہ نے ہمارے لیے۔ مومن کا تو یہ اٹل عقیدہ ہوتا ہے، اس کے تو دل میں یہ انگرینڈ ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل پر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے۔ یہی تو تقدیر ہے نا۔ تو یاد رکھیں، وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں۔ جو ملے گا اپنے وقت پر ملے گا جب آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اور جتنا لکھا ہوا اتنا ملے گا، نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ جی، ہم کہیں دس از ناٹ فیئر، یس، از اٹ ناٹ فیئر؟ تو بھئی لکھا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نصیبوں کا لکھنے والا، تقدیر کا لکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ریسٹ assured، وہ اس کا کوئی فیصلہ میرے حق میں خراب نہیں ہو سکتا۔ بہتر تو نہیں، بہترین ہوگا۔ اب کچھ برا ہوتا ہے میرے ساتھ، میں کہوں گی یہ اللہ کا بہترین فیصلہ ہے میرے حق میں؟ کون کہتا ہے ایسے؟ بتائیے۔ بٹ یس، مومن کا تو عقیدہ یہی ہوتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ ہر حال میں تیرا شکر، چاہے اس وقت جو میرے حالات ہیں اس کی مصلحت مجھے سمجھ آتی ہے یا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، بٹ جو تو نے میرے لیے فیصلہ کیا بہترین کیا ہے۔ مجھے اس وقت تو نے مجھے جہاں رکھا ہے، جیسا رکھا ہے، بہترین، اس سے اچھا فیصلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہے اتنا مضبوط عقیدہ ہمارے اندر، ہے اتنا مضبوط یقین اللہ کے فیصلوں پر۔ This is what is required۔ وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں۔ تو تقدیر پر راضی رہنے سے انسان اتنا پرسکون ہو جاتا ہے، اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ جتنی میرے بس میں تھی میں نے کوشش کر لی، اب جو نتیجہ سامنے آئے، جو انجام سامنے آئے تو پھر یہ اللہ کی مرضی ہے، میں راضی برضائے رب رہوں گی۔
یا مجھے راضی برضائے رب رہنا ہے؟ تو جب تک کسی کام کا نتیجہ، جب تک کسی کام یا کسی معاملے کا انجام سامنے نہ آئے، اس وقت تک آپ کوشش اختیار کر سکتی ہیں، محنت کر سکتی ہیں، پلاننگ کر سکتی ہیں، دعا مانگ سکتی ہیں۔ پھر جب کام کا نتیجہ سامنے آ جائے، چاہے کامیابی کی شکل میں ہو یا شکست کی شکل میں، چاہے خوشی چاہے غم، تب آپ کا یقین ہونا چاہیے کتب اللہ لنا۔ what does that mean؟ کتب اللہ لنا، اللہ نے ہمارے لیے یہی لکھا تھا، چاہے میں دنیا بھر کی کوشش کر لیتی لیکن نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ اور کوئی بات نہیں، ناگوار نتیجہ نکلا، تبھی تو صبر کا موقع ملا ہے نا، اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی ہم پر اس طرح سے صبر کے مراحل ڈالتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہوا مولانا، یہی تو بتایا نا، ہوا مولانا، کہ وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ کتنے ہمارے گناہ اس صبر کے بدلے معاف کر دے گا، جنت کے کتنے درجات ہمارے لیے لکھ دے گا، ہماری تربیت ہو جائے گی۔ اگر خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی، جو ہم چاہتے ویسا ہی ہو جاتا، جیسا ہم چاہتے سب کچھ ویسا ہی ہوتا، تو شاید ہم اللہ کے اتنے قریب نہ آ پاتے۔ جو آتا ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ دو چیزوں سے ڈرو، ایک یہ کہ تمہاری تمنا پوری نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ تمہاری ہر تمنا پوری ہو جائے۔ ہم، کیسی بات ہے؟ ایک یہ کہ تمہاری تمنا پوری نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ تمہاری ہر تمنا پوری ہو جائے۔ بتائیے اگر ہر تمنا پوری ہو جائے تو کیا ہو؟ پھر ہم اللہ کو ہی بھول جائیں گے۔ ہم، یہ ہر تمنا کا پورا ہونا ہی ہمارے لیے شر بن جائے گا، ایک فتنہ بن جائے گا، ایک آزمائش بن جائے گی۔ اور جب تمنا پوری نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جو اللہ کی مرضی۔ نہیں، پھر انسان غمگین ہو جاتا ہے نا، کہ کوئی تمنا پوری نہ ہو تو پھر انسان غمگین، پھر ڈپریشن میں چلا جی گیا۔ جی جی۔ تو وہ بھی انسان کو یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے نا، تو ڈپریش ہو گئے، ڈپریشن میں چلے گئے، اللہ کو ہی بھول گئے، اپنے آپ کو، اپنی تقدیر کو برا بھلا کہنے لگ گئے۔ جب اپنی تقدیر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو دیٹ مینس تقدیر کو لکھنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے لیے آپ نے حرف شکایت اٹھا لیا کہ اللہ وائی ڈڈ یو ڈو دس ٹو می، آپ نے میری ایسی تقدیر لکھی ہی کیوں؟ نعوذ باللہ۔ ہاں، تو پھر اگین فتنہ، بہت بڑی آزمائش بن گیا۔ تو بس انسان اللہ کو اپنا وکیل بنا لے، اللہ پر توکل کرے، اللہ کو اپنا کارساز مان لے، اور اسی بیسس پر اللہ کو اپنا وکیل بنا کر، اللہ کو اپنا کارساز مان کر اپنی زندگی گزارے کہ جو میرے رب کا فیصلہ میں اس پر راضی، بیکاز آئی لو مائی رب۔
کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ فار یو؟ جب ہم اللہ کو مولا نہیں بناتے نا، واٹ ڈز مولا مینس؟ ولی، کارساز، ہے نا، دوست، تو پھر ہم بار بار ماضی کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وی کین ناٹ ری رائٹ آر پاسٹ. جو گزر گیا اس کو ہم بدل تو نہیں سکتے. جو کچھ ہو گیا میرے ساتھ، کیا میں اس کو بدل سکتی ہوں؟ نہیں. جب ہم اللہ کو مولا نہیں بناتے نا تو پھر ہم بار بار ماضی کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، which is an exercise in futile. جو کہ ایک نہ ہونے والا عمل ہے نا. جو حال ماضی جو گزر گیا اس کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ جو گزر گیا وہ گزر چکا، جو ہوا ہو چکا. اب صفحہ پلٹ دیں، پیج پلٹ دیں. ختم شد، ماضی all done. اگر ماضی کی ناکامیوں کو یاد رکھیں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. روتے پیٹتے، غم میں مبتلا، ڈپریشن کے مریض بن کر زندگی گزار دیں. اگر ماضی کی ناکامیوں کو یاد رکھیں گے تو زندگی میں آگے تو کچھ نہیں کر سکیں گے، ہاں نفسیاتی مریض ضرور بن جائیں گے. جبکہ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام از اے فارورڈ لکنگ دین. وہ کہتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا، اس سے سبق حاصل کرو، آگے بڑھو، گیٹ گوئنگ. خوشی ملی، الحمدللہ، آگے بڑھیں. غم ملا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے بڑھیں. دس از واٹ اسلام از. یہ ہے اسلام کا مزاج. آخر میں کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ اللہ ہی پر مومنوں کو چاہیے کہ توکل کریں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو گرامر سٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہاں پر جو ہے یہ اللہ پہلے لایا گیا، ورنہ جملہ ایسے بھی ہو سکتا تھا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ. تو چاہیے کہ توکل کرے مومن اللہ پر. لیکن کس طرح سے ری ارینج کیا گیا؟ وَعَلَى اللَّهِ، اور اوپر اللہ کے تو چاہیے توکل کرے مومن. تو جب جملے کی فارمیشن چینج کی جاتی ہے، واٹ از دیٹ فار؟ وہ کیوں کی جاتی ہے؟ جی گرامر سٹوڈنٹس، تاکید کے لیے زور دے رہے جی بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے. پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے، سٹریس دینے کے لیے، بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اب اللہ کے اوپر چاہیے کہ توکل کرے مومن. آیت نمبر 52. کہہ دے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ہی ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے. بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں. بہت ہی پیاری بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی. اللہ احدی الحسنیین، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کیا ہے؟ شہادت حاصل ہونا، یعنی فوراً ہی اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی.
शहादत मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। और दूसरी भलाई है, दुनियावी कामयाबी हासिल होगी तो तुम खुद ही हमें कामयाब कहोगे। तो मोमिन के तो दोनों ही हाथों में लड्डू होता है। नो लॉस ओनली गेन। अल्लाह फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मुनाफिकों से। और मुनाफिक जैसे हमने कहा कि वो दिल से तो काफिर ही होता है ना, जिसने अपने माल को अपना खुदा बनाया होता है, मटेरियलिस्टिक होता है, तो वो मुशरिक भी होता है। तो मुनाफिकों, काफिरों, मुशरिकों से कह दो कि तुम तो हमारे बारे में दो में से एक भलाई के मुंतजर रहो, जबकि हम तुम्हारे बारे में इस बात के मुंतजर हैं कि अल्लाह खुद तुम्हें सजा देता है या हमारे हाथों दिलवाता है। लेट्स वेट एंड सी टुगेदर। इस आयत से हमें पता चलता है कि एक मोमिन का ईमान किस कदर मुस्तहकम, किस कदर रासिख, किस कदर जमा हुआ होता है। आज अगर आप ये बात कहें तो लोग तो कमर पर हाथ रखकर खड़े हो जाएंगे, हैं कि तुम कैसे इतने वसूख के साथ, इतनी श्योरिटी के साथ, इतने जजमेंटल हो के कह सकते हो कि तुम्हारा तो हर हाल में भलाई होगा और कुफ्फार का बुराई होगा। बताइए क्या कह सकते हैं हम इस बारे में, क्या जवाब देंगे आप? आपका जवाब ये होना चाहिए कि ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान कह रहा है। कुरान कह रहा है ना कि तुम हमारे बारे में इंतजार कर रहे हो, क्या है, एक में से दो भलाई, दो में से एक भलाई, सॉरी, कि आइदर हम शहीद हो जाएंगे तो शहादत का दर्जा पाएंगे, या फिर हम दुनियावी तौर पर कामयाब हो गए तो तुम्हारे सामने ही हमारा तो लोहा मनवा लेंगे हम, तुम पर ही अपना लोहा मनवा लेंगे। तो नथिंग टू लूज। तो याद रखें, जजमेंटल वो होता है कि जो अपनी सोच से फैसला कर ले। कुरान की आयत, अल्लाह के कलाम को कोट करना, अल्लाह की बात को कोट करना, ये जजमेंटल नहीं होना, जजमेंटल होना नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि अल्लाह तो है ही जज, अल्लाह तो है ही मुंसिफ। अल्लाह की बात अगर आप कोट कर रहे हैं तो इट्स नॉट बीइंग जजमेंटल। अल्लाह से बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला तो है ही नहीं। आयत 53, कह दे कि तुम खुशी या नाखुशी किसी तरह भी खर्च करो, कबूल तो हरगिज ना किया जाएगा, यकीनन तुम नाफरमान लोग हो। ये हुक्म आया था सन 9 हिजरी में। इससे पहले सूरह निसा में भी हमने ये हुक्म पढ़ा था कि अब तक मुनाफिकों को मोहलत दी जाती रही कि शायद ये सुधर जाएं, बात मान लें, अपना रवैया तब्दील कर लें। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने मोहलत से फायदा ना उठाया। तो अब एक फाइनल वर्डिक्ट जारी किया जा रहा है, एक हतमी फैसला सुनाया जा रहा है कि अब अगर ये मुनाफिक दीन के लिए कोई पैसा, कोई सदका, कोई खैरात दें तो हरगिज भी कबूल ना किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी नेकियों में खुलूस नाम को नहीं होता, नुमाइशी नेकियां करते हैं। मुनाफिक का हाल ही होता है कि जब उसकी जान पर बन आती है तो फिर वो माल पेश करता है। वैसे तो जान और माल दोनों बचा के रखता है, लेकिन जब जान दर पे लगती है, जान पर बन आती है, तो फिर वो अपना माल पेश करता है। अब जब ईमान ही नहीं तो फिर माल का पेश करना कोई अजर सवाब कहाँ से लाएगा, बताएं। तो इसी के बारे में आगे फरमाया है कि आयत 54, कोई सबब उनके खर्च की कबूलियत के ना होने का इसके सिवा नहीं कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर हैं और बड़ी काहली से ही नमाज के लिए आते हैं और बुरे दिल से ही खर्च करते हैं।
وما منعهم تقبل منهم نفقاتهم ان کے صدقات، ان کے خیرات، ہاں ان کا خرچ، یعنی ان کا جو دینا آنا ہے اللہ کی راہ میں، اب کچھ نہیں قبول کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ایمان سے خالی ہے نا۔ اللہ کے راستے میں دیا گیا کوئی بھی صدقہ خیرات ہے، اس کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ خلوص اور للہیت، اللہ کے لیے ہو اور خلوص دل کے ساتھ ہو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کفر کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ دنیا میں تو اچھے کام ہوتے نظر آئیں گے، ہاسپٹلز بنانا، یتیم خانے بنانا وغیرہ، لیکن اللہ انہیں قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ اچھے اعمال اللہ کے پاس نیکیوں میں کنورٹ نہ ہوں گے۔ کیوں نیکیوں میں کنورٹ نہیں ہوئے؟ کیونکہ نیکیوں میں کنورٹ، اچھے عمل کو نیکی میں کنورٹ ہونے کے لیے ایمان باللہ، ایمان بالرسول کے کیٹالسٹ کی ضرورت تھی، اس انزائم کی ضرورت تھی، وہ تو تھا ہی نہیں، تو کیسے کنورٹ ہوتا؟ کنورژن ہوا ہی نہیں۔ اچھا عمل تو تھا، ہاسپٹل بنایا، بڑی خدمت کی لوگوں کی، لیکن ایمان نہیں تھا نا، تو اچھا عمل ہی رہا، نیک عمل نہ بنا۔ جب نیک عمل نہیں بنا تو پھر جنت کیسے ملے گی؟ جب نیک عمل نہیں تھا تو قبولیت بھی نہیں ہوئی اللہ کے پاس، اور پھر جب قبول نہیں ہوا تو جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے میں ناکام ثابت ہوں گے۔ یہ آیت جو ہے، آیت 54، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منافقوں کو ہی کافر کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کا ذکر ہے نا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ جو اعلان کافر ہوتے ہیں وہ نماز تو نہیں پڑھتے، یہ منافق تھے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر اندر سے کافر ہی ہوتے ہیں، دل ان کا کفر پر ہی جمع ہوا ہوتا ہے۔ تو نماز کو آتے ہیں تو نماز میں سستی دکھاتے ہیں، من بھر کے قدم ہو جاتے ہیں ان کے، تو ہیں تو کافر لیکن لیبل مسلمان کا لگا رکھا ہے۔ یہ نماز کا ذکر جو ہوا ہے یہاں پہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اصطلاحی کفر مراد نہیں بلکہ نفاق کا ذکر آ رہا ہے۔ جب ایمان کا بیج ہی نہیں بویا تو پھر اب پانی دینے سے کیا ہوگا؟ تو اگر یہ دل کی تنگی کے ساتھ خرچ بھی کر رہے ہیں تو اللہ تو قبول نہیں فرمائے گا۔ اب چونکہ یہ منافق اپنے جان، اپنی مال سمیٹ کر رکھتے تھے، تو مدینے میں رہنے والے منافق جانی اور مالی اعتبار سے بڑے ہی مالا مال تھے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، ویری ویل آف۔ سورہ منافقون میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ بہت ہی کیرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی تھی ان کی، متاثر کن شخصیت ہوتی تھی ان کی۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ بہت خوبصورت تھا اور باتیں بھی بڑی لچھے دار کرتے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کو دیکھتے رہ جاتے، معاشرے کے ایلیٹ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ویسے بھی یہ جو نفاق کا مرض ہے یہ کھاتے پیتے اعلیٰ گھرانوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ تو آگے ان کی اولاد، ان کے مال، ان کے جو اسیٹس تھے، ان کے اثاثے تھے، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آیت 55، تو ان کے مال اور اولاد سے تعجب میں نہ پڑ، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ دوبارہ ریجوائن کیجئے، پھر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ پھر بیچ میں ٹائم اوور ہو جائے گا۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 55۔
تو ان کے مال اور اولاد سے تعجب میں نہ پڑ، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ تو منافق کون ہوتا ہے؟ دنیا دار آدمی، ٹھیک ہے، یہ جو دنیا سمیٹنا چاہتا ہے۔ اب والدین کی جو مورل ویلیوز، جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، وہی وہ اپنی اولاد میں بھی منتقل کرتے ہیں۔ والدین نے جو اپنے لیے ٹارگٹس یا جو گولز معین کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا جو کامیابی کا معیار جسے سمجھا ہوتا ہے، وہی سب کچھ اولاد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہی ان کے بھی ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ ایک دنیا دار انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی دنیا دار ہی بنے۔ اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی، بیٹیاں حجاب نہیں کرتی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کو، بس دنیا حاصل ہوتی رہے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو۔ ایسے دنیا دار انسان کو تکلیف اس وقت پہنچتی ہے جب وہ یہ دیکھے کہ اولاد کو تو دنیا میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اولاد تو بالکل ایمبیشیس ہی نہیں، یہ بات اس کے لیے سبحان روح بن جاتی ہے۔ منافقوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی، سخت عداوت رہی، بغض رہا ان کو۔ کافروں نے تو کھلم کھلا لڑ بھڑ کر اپنی بھڑاس نکال لی ہے نا، اپنے غصے کے اظہار کا موقع مل گیا ان کو۔ منافقوں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں تو اپنا غصہ نکالنے کا موقع نہ مل سکا نا، کیونکہ وہ تو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے نا، اندر ہی اندر جلتے بھونتے اور کباب ہوتے رہے، دل ہی دل میں کھولتے رہے، بے بس رہے، اور کبھی مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھا سکے۔ اب یہ تو ان کا اپنا حال تھا منافقوں کا، لیکن جو ان کی اولادیں تھیں ان میں سے اکثریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے کی محبت کرنے والے تھے۔ تو یہ اولاد ان کے لیے عذاب بن کر رہ گئی تھی، کہ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی اولاد بھی ان کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ان کی اولادیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد شدید محبت کرنے والی تھی۔ تو یہ منافقوں کی اولادیں ان کے لیے عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ جس شخص کی مخالفت، جس شخص کی نفرت میں انہوں نے زندگیاں گزار دی، اولاد اسی کی وفادار اور جانثار بن گئی۔ تو دشمن سے محبت کرنے والی اولاد سے بڑھ کر اذیت ناک عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو دولت انہوں نے بچا بچا کر مشکلوں سے جمع کی تھی، چاہے حلال سے چاہے حرام سے ذرائع سے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے جمع کی تھی، تو اب جب وہ دولت اولاد کے پاس پہنچی تو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دی۔ تو اس طرح سے اللہ نے ان کے مال اور اولاد کو ان کے لیے عذاب بنا دیا۔ سمجھ آئی؟ بالکل جیسے ایک نیک انسان کے لیے نافرمان اور ایمان سے دور اولاد عذاب بن جاتی ہے، بالکل ویسے ہی ان منافقوں کا حال تھا۔ عبداللہ بن ابی جب بنو مستلق کے غزوے سے واپس آ رہا تھا، اس نے کہا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی ہم بڑے عزت والے ہیں تو ہم نعوذ باللہ ذلیل لوگوں کو، یعنی ذلیل لوگوں سے مراد اس کی کیا تھی؟ مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ تو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو یہ بڑے ہی سچے پکے مخلص مومن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے۔ تو انہوں نے بھی یہ بات سنی کہ میرے باپ نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب مدینے مسلمان پہنچے تو یہ عبداللہ جو تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ شہر کے دروازے پر ہی تلوار تان کر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ سے کہا، یعنی عبداللہ بن ابی سے کہا کہ آپ ہرگز یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ اب ذلیل جو ہے وہ گالی کے معنوں میں نہیں بلکہ کمزور اور کمتر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے اردو میں تو ہم اس کو گالی کے معنوں میں لیتے ہیں نا، عربی زبان میں یہ کمزور اور کمتر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں اور آپ جو ہیں وہ ذلیل ہیں، اپنے باپ کو کہا۔ ورنہ آپ دیکھیں اگر یہ گالی کے معنوں میں ہوتا تو نعوذ باللہ والدین کو گالی تو نہیں دی جا سکتی نا، اگرچہ وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو عزیز کے معنی زبردست، طاقتور کے معنوں میں، اور ذلیل کے معنی کمزور، ٹھیک ہے، کمتر۔ اب بتائیں کہ آج اگر کوئی اولاد یہ کہے تو کیا سننا پڑے؟ اپنے والد کو یہ کہے کہ نہیں، سب سے اوپر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہوگی، آپ کی بات بعد میں، تو کیا کہا جائے گا ایسی اولاد کو؟ کہیں گے کہ پتہ نہیں کون کون سے درس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کون کون ان کے جو ہے نا برین واشنگ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے نا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کا ایمان کا یہ حال ہوتا تھا، صحابہ کے ایمان کا لیول یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سب سے پیارے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ان سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہیں اجازت دی، تو پھر کہیں جا کر انہوں نے باپ کا راستہ چھوڑا، انہیں مدینے میں داخل ہونے دیا۔ اور یہ جو عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے نا، عبداللہ جن کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے والد کی قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھ سے یہ کام کروائیے گا، اللہ کی قسم ان کا سر آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دوں گا۔ ہم ایسے واقعات کو سمجھ نہیں سکتے نا، ہم ان سے ریلیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے لیے تو ایک ایک رشتہ خدا بن گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو قیامت میں ملاقات ہوگی، ابھی رشتہ داروں کی خیر مناؤ کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ قرآن ہی کی آیات سے قرآن ہی کی آیات سے کوٹ کی جاتی ہیں، قرآن ہی کی آیات جو ہیں وہ کوٹ کر کے بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے اور میرے رسول کو ناراض کر کے رشتہ داروں کو یا والدین کو خوش رکھو۔ یاد رکھیں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس طرح کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو ایک مطلب تو عذاب کا یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان منافقوں کو کتنا پچھتاوا ہوگا۔ این ممکن ہے کہ ان کی اولاد اونچے مرتبے پر ہو، اونچے مرتبے پا رہی ہوگی، لیکن ان کو جو ہے اپنی اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اپنے مال سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو اگر والدین ایسے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی اولاد کو نیکیوں سے روکے رکھا، تو پھر آخرت میں ایسی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکے گی۔ عبداللہ بن ابی کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ نہ بن سکے۔ تو یہ والدین کا فرض ہے کہ اولاد کو نیکی کی رغبت دلائیں، اور اگر دیکھیں کہ اولاد تیزی سے نیکیوں کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس کا راستہ نہ روکیں۔ پھر آیات 56 سے 59، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ یہ آیت 55 میں جو یہ ہے نا کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ
انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، تو بہا، یہاں کی جو ضمیر ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ ان کے مال اور اولاد کی طرف، کہ ان کے ساتھ ان کو عذاب دے. وتزہق انفسہم وہم کافرون. اور یہ 56 میں جو لفظ ہے قوم یفرقون، یفرقون فاراقاف، ڈرنا، گھبرانا، اس معنی میں. 57 اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ جائیں. تو اس زمانے میں جو کوئی رسول کی بات نہ مانتا تھا تو وہ سائڈ لائن کر دیا جاتا تھا، سوشلی آؤٹ کاسٹ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ مسلم اسٹیٹ تھی نا. سمجھیں کہ آج کے ماحول کا بالکل برعکس ماحول تھا، لوگ اسے برا بھلا کہا کرتے تھے. آج تو اسلام غریب ہے. اس معاشرے میں منافقوں پر بہت پریشر ہوتا تھا. تو آیت 57 میں جو لفظ ہے نا، یہ یجمعون الیہ وہم یجمعون، یجمعون روٹ ورڈ ہے جیم میم ہا. جمع الفرس کہتے ہیں گھوڑا سوار کے قابو سے باہر ہو گیا. تو جین میم ہا یجمعون، یہ منافق زور زبردستی سے مارے باندھے کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا بس چلے تو رسہ توڑا کر وہ کہیں بھاگ جائے، وہ والے معنی ہیں. آیت 58 ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کے تقسیم کے بارے میں تجھ پر عیب رکھتے ہیں، اگر اس میں سے انہیں مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے. تو منافق کا انصاف کا معیار یہ ہوتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ملنا چاہیے. تو منافق حق لینے میں سب سے آگے اور حق دینے میں سب سے پیچھے، یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آیت 59 اگر یہ لوگ اللہ رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ کافی ہے ہمیں، وہ اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں. وہی بات ہے کہ what is required of us، وقالوا حسبنا اللہ، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. دنیا کی ہرس نہیں، مٹیریلسٹک مومن جو ہے وہ مٹیریلسٹک نہیں ہوتا، وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور جو پھر اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہماری آج کی تفسیر ہم یہیں پہ روکیں گے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.